بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، پروگرام کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے حصہ میں اپنے عہد کے نمائندہ سیاسی، سماجی، مذہبی موضوعات پر پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات ایک نئے نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں مس نورین صاحبہ۔ تھینک یو سو مچ میڈم۔ ناظرین کرام، آپ کی سکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ امان صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے سورۃ الشعراء اور سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 50 تک ہم نے گفتگو کی تھی۔ اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ اللہ پاک فرما رہا ہے، آیت نمبر ہے 52۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی اور ہم نے یہ کہا کہ اسری بعبادی، کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ، انکم متبعون، کہ بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ اب یہ یعنی رسول کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آنے والے جو خطرات ہیں ان سے بھی آگاہ فرما دیتا ہے۔ صحیح، ٹھیک۔ قوم بنی اسرائیل جو تھی، بنی اسرائیل، انہوں نے جب فرعون اور فرعون کا لشکر پیچھے تھا تو اس وقت وہ ڈر گئے تھے۔ ان کو نہیں پتہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے یہ وحی نازل کر دی ہے کہ بھی پریشان نہیں ہونا، تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ پیغمبر کوئی آنے والے وقت میں اگر کوئی خبر دے رہا ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ اپنی وحی کے ذریعے سے آگاہ کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے، وہ خبر پہنچاتا ہے۔ اور پیغمبر کو جو تسلی اور اطمینان ہوتا ہے وہ بھی اسی بنیاد پر ہی ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک وعدہ کر رکھا ہوتا ہے۔ تو جو وعدہ یعنی امت اس سے آگاہ نہیں ہوتی، پیغمبر تو اس سے آگاہ ہوتا ہے۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حاشرین، پھر فرمایا کہ فرعون نے بھیجا مدائن میں، شہروں میں، حاشرین ہرکارے، یعنی اعلان کرنے والے، جمع کرنے والے، ان کو بھیجا۔ اِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، کہا کہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے۔ شرذمہ یہ بھی چھوٹی جماعت کو کہتے ہیں، پھر قلیلون بھی ساتھ کہتی ہے، یعنی فرعون کہ اس سے فرعونیت کا، اس کے تکبر کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کو وہ یہ کہہ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ یہ کیا بھلا، یہ چھوٹی سی جماعت ہے، چھوٹا سا گروہ ہے، یہ کیا کر لے گا۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، انہوں نے ہمیں غصہ دلایا ہے۔ اچھا، پہلے تو فرعون مانتا تھا ہر بات کو، جب کوئی بیماری، کوئی تکلیف پہنچتی تھی پھر تو کہتا تھا ہم جو آپ کہیں گے وہ مانیں گے۔ جب تکلیف دور ہو جاتی تھی تو گویا کہ یہ بھی ایک دھوکہ اور فریب کا ایک طریقہ تھا اس کا۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور کہا کہ بے شک ہم ایک حاضر جماعت ہیں، ذال کے ساتھ یعنی مستعد، چست ایک ہم جماعت ہیں، تو ہمیں ان سے کیا ڈر، یا یہ کیسے ہمارے چنگل سے یا ہمارے قبضے سے باہر جا سکتے ہیں۔ یہ اپنے مطلب اپنی جماعت کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم طاقتور ہیں، اور اس طرح سے اپنی طاقت کا بھی اظہار کر رہا ہے، اور ساتھ کہہ رہا ہے کہ بھئی ان کی یہ جو حرکتیں ہیں یہ ہمیں غصہ دلا رہی ہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، ہم نے ان کو نکالا باغات سے اور چشموں سے، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، اور خزانوں اور عمدہ مکانات سے۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَا بنی اسرائیل، اس طرح ہم نے پھر بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا ان کا۔ صحیح۔ تو اب یہاں سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ فرعون کے زوال کا ذکر بیان ہو گیا، بتا دیا کہ بھئی فرعون زوال پذیر ہو جائے گا، یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام تک وحی آ چکی ہے۔ ہاں، یہ بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک مستقبل کی خبر بھی، ہمیں پیشین گوئی بھی دے دی، اور ہمیں یہ بتا دیا، یعنی یہ تو ان کو مستقبل کے بارے میں پتہ، ٹھیک ہے، ہمیں یہ بتا دیا کہ بھئی یہ تاریخ یہ ہے کہ یہ انجام ان کا ہوا ہوا کہ جو خدا پر ایمان لانے والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں،
اپنے پیغمبر اور رسول کی معیت میں جو چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر جو خزانے جنات عیون کنوز ان کا مالک پھر اللہ ان کو بناتا ہے۔ اچھا مولانا صاحب یہاں بتائیے گا یہ فرعون کیوں خوف کھا رہا تھا بنی اسرائیل کے وہاں سے نکل جانے کا، حالانکہ وہ ان پہ ظلم کر رہا تھا اور پھر وہ یہ سمجھتا تھا کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک مظلوم جو ہے نا وہ جماعت تھی جو ہے نا بنی اسرائیل والے لوگ، تو فرعون کیوں چاہتا تھا کہ وہ ان کو اپنے قبضے کے اندر رکھے اور وہ ان کا پیچھا کرنے کے لیے سمندر کے اندر کود چلا، یہ کیا وجہ تھی؟ ایک تو چنگاری کبھی شعلہ بھی بن جاتی ہے نا، آگ بھڑک اٹھتی ہے، ٹھیک ہے، تو خطرات تو یہیں سے شروع ہو جاتے ہیں کہ جب کوئی آپ کے مخالف ہے یا آپ کے نظریے سے اختلاف کرتا ہے تو واضح بات ہے کہ اس سے پھر خطرات لاحق ہو جاتے ہیں، اسے سرے سے ختم کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ فرعون کا اقتدار ہے، اب یہ جتنا بھی انداز اختیار کیا گیا ہے یہ تکبر کا انداز ہے نا، بڑائی کا انداز ہے کہ جس میں یہ ہے کہ بھائی یہ کیسے میرا مقابلہ کر سکتے ہیں، چھوٹی سی جماعت ہے اور چھوٹے سے ہم لوگ تو ہیں۔ بڑے چست اور تو یہ اس بات کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اپنی کرسی اور اپنا اقتدار جو بچانے کے لیے جو آخری حد تک ایک حکمران جا سکتا ہے، بادشاہ جا سکتا ہے، وہ آخری حد تک جاتا ہے۔ اپنے لوگوں میں یہ بات پہلے پیدا کرنے کی کوشش کی کہ بھئی یہ ہم سے ہماری کرسی اقتدار لینا چاہتا ہے، تمہیں جو برتری حاصل ہے، جو تمہیں حقوق حاصل ہیں ان سے تمہیں محروم کرے گا، اور پھر یہ ہے کہ تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ مختلف حربے اور مختلف انداز ہوتے ہیں کہ جس سے نپٹا جاتا ہے جس انداز سے۔ تو یہ وہ قرآن مجید نے جگہ جگہ فرعون کا لہجہ اور طریقہ جو اس کا تھا اس کو بیان کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو کریکٹر اور کردار اور اخلاق ہے وہ آپ دیکھیے کہ وہ بڑی یکسوئی اس میں آپ کو نظر آئے گی، بالکل اپنے اور مقاصد بالکل کے لیے سمت اور ڈائریکشن بالکل واضح ہے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں، کوئی شک شبہ کی بات نہیں ہے۔ فرعون کو اصل میں جان کے لالے پڑ گئے یہ دیکھ کر کہ ایک طرف تو بالکل وضاحت کے ساتھ ایک میسیج ہے، ایک پیغام ہے، خدا کی بات ہے، توحید ہے، ہر چیز کلیئر ہے، دوسری طرف اب فرعون کا جو لہجہ ہے اس میں آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ وہاں پر چونکہ ایک لالچ ہے، حرص ہے، طمع ہے، اقتدار کا حب، ایک محبت ہے اقتدار کی، تو لہٰذا وہ کبھی کسی پینترے پہ چلا جاتا ہے، کبھی کوئی پینترا بدلتا ہے، کبھی کوئی انداز اختیار کرتا ہے، کبھی کوئی انداز اختیار کرتا ہے۔ کوشش یہی ہے کہ کسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو، آپ کے میسیج کو، پیغام کو کسی طریقے سے ایک مفاد پرستی کا نام دیا جائے اس کو، اور لوگوں کو یہ دکھایا جائے جو اقتدار میں بھی شامل ہیں، جو وزراء بھی ہیں، درباری بھی ہیں، کہ بھئی یہ ہمارے لیے خطرہ بن رہا ہے، تاکہ کسی کے دل میں موسیٰ کے لیے کوئی محبت کے جذبات نہ پیدا ہوں اور ایسا نہ ہو کہ کوئی ایمان اس پر لے آئے۔ مولانا صاحب آپ کے خیال میں موسیٰ فرعون کے سامنے حقانیت پوری طرح انٹرنلی وہ جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعی رائٹ پر ہیں، یعنی قوت اور پاور تو تھی اس کے پاس، لیکن کیا وہ ایک آپ نے بھی جو سوال کیا تھا نا کہ بھی کیوں چاہتا تھا، کہ حالانکہ وہ کہ بھی ان کا پیچھا بھی کر رہا تھا، کیا وہ اس پر آشنا ہو چکا تھا؟ ہم نے پہلے ایک دفعہ پروگرام میں بات کی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے اس کا لاجواب ہو جانا، اس کا چپ ہو جانا، اس کا سمجھ جانا، اور پھر اس کو غلط رنگ دینا، غلط رنگ دینا، اور ایسے واقعات ہمیں تاریخ میں بھی ملتے ہیں کہ جب حقیقت واضح ہو جانے کے باوجود اپنی جان کے ڈر سے کہ بھئی جو دوسرے لوگ ہیں اگر میں ایمان لے آیا تو دوسرے میرے مخالف ہو جائیں گے، مجھے نقصان پہنچائیں گے، میرے خاندان کو، اولاد کو نقصان پھر اقتدار کا لالچ، اقتدار کا معاملہ، تو پھر ان وجوہات کی بنیاد پر بہت دفعہ انسان، یعنی ہمارے پاس کوئی اقتدار تو نہیں ہے، کرسی تو نہیں ہے، لیکن ہم بھی کتنی دفعہ دن میں کہیں نہ کہیں یہ چیز ہوتی باتوں سے خاموشی اختیار کرتے ہیں، کئی جگہ پر بولتے ہیں، کئی جگہ پہ نہیں بولتے، کئی جگہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا پڑے گا، ہم اس معاملے میں کیوں پڑیں۔ صحیح، ایسے بہت سے راستے انسان اپنے لیے گھڑتا ہے اور وجوہات اور جسٹیفیکیشن پیدا کرتا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہجرت ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، یہ کیا کوئی انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ کے اندر کوئی اہمیت رکھتی ہے، کوئی خاص اس کی اہمیت ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے
کہ قرآن کے اندر بھی، قرآن کریم میں بھی ہجرت کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے جو مناظر ہیں اس کو بھی بیان کیا گیا ہے. ثانی اثنین اذ ھما فی الغار، وہ جو پوری آیات ہیں اس میں بھی ہجرت کو بیان کیا گیا ہے. تو یہ ہجرت کوئی جو پیغمبرانہ ایک تبلیغ ہوتی ہے اس کے اندر کوئی اہمیت رکھتی ہے؟ بالکل، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہوتی ہے، یعنی پیغمبر پر اور پیغمبر کے جو پیروکار ہوتے ہیں، متابعین ہوتے ہیں، ان پر یہ لازم ہے. یہ ایسے ہی جیسے جہاد ہے. قرآن مجید میں ایک مقام نہیں، کئی مقامات ہیں. ہاجروا وجاہدوا کے الفاظ آتے ہیں، جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں. تو پیغمبر کی موجودگی میں اللہ کا جو حکم ہوتا ہے ہجرت کا اور پھر جہاد کا، یہ بالکل خدا کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے لیے. اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں کی جا سکتی. جو ملاوٹ کرے گا بس وہ اپنے اسی مقصد تک ہی رہے گا، اس سے بڑا مقصد اس کو حاصل نہیں ہوگا، اللہ کی رضا، خوشنودی اور جنت. ٹھیک ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے وہی ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی، اور اس نے جو اس کو اگر پا لیا ہے تو بس اس کی ہجرت کا مقصد، یعنی جس کا جو مقصد ہو گیا. یعنی ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی ہجرت کرتا ہے، جی میں جاؤں گا تو میں وہاں پر فلاں خاتون ہے اس سے رابطہ تعلق میں شادی کر لوں گا، تو وہ اس ہجرت سے، یعنی ایسے بھی ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر یعنی مسلمانوں میں سے، تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح حدیث ہے کہ جہاں پر آپ نے اسی بات کو بیان کیا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ناظرین کرام، کہ بنی اسرائیل کو وارث بنایا. اب جن نعمتوں کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے یا جس وراثت کی بات ہو رہی ہے، وہ کون سی وراثت ہے؟ وہ مصر کا وہی محل ہے، وہی سلطنت ہے جہاں سے فرعون نکلا اور غرق ہو گیا دریا کے اندر، پانی کے اندر، سمندر کے اندر، اور بنی اسرائیل واپس آ گئے، یا کوئی اور جگہ کی بات ہو رہی ہے؟ اچھا، ہمارے اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، یعنی تاریخ میں جو ہم نے پڑھا، فلسطین پر خاص طور پر جو ان کو وہاں پر اقتدار بھی ملا اور وہاں کی خوشحالی. فلسطین کا جو علاقہ اس وقت بہت ہی خوشحال علاقہ تھا، اور وہاں پر بڑے طاقتور لوگ بھی رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ہر حوالے سے بہت کچھ عطا فرمایا تھا، خوشحالی تھی وہاں پر. تو یہ ایک تو مفسرین کرام اس طرف گئے کہ یہ اشارہ در حقیقت اس طرف تھا، اس سرزمین کا. ٹھیک ہے. لیکن تاریخ چونکہ اس حوالے سے مصر کے حوالے سے خاموش ہے. کچھ لوگوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو طرح کے لوگ تھے، یعنی ایک تو پیغمبر کے ساتھ چلے گئے، ایک وہ کہ جو وہاں پر رہے. اب جب فرعون کا خاتمہ ہو گیا، اقتدار اس کا لپیٹ دیا گیا، تو وہاں پر جو بنی اسرائیل تھے جو رہ گئے پیچھے، وہ ان کو وہاں پر اقتدار مل گیا مصر میں. یہ تاریخی حوالے سے، لیکن یہ حوالے کافی کمزور ہیں. لیکن جو ہمیں پختہ بات ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر جب یہ قوم جیسے قرآن نے کہا کہ یتیہون، صحرا میں بھٹکتی رہی، پھر اس کے بعد ان کو یہ اقتدار ملا فلسطین میں. یہ ان کی اس خوشحالی کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے پھر چشمے اور باغات، پھر خزانے ان کو دے دیے تھے. صحیح، ٹھیک. من سب آگے آیت پڑھیے گا. اب فرمایا کہ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو انہوں نے سورج نکلنے کے وقت ان کا پیچھا کیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام آگے جا رہے ہیں اور فرعون ان کا پیچھا کر رہا ہے. ٹھیک. فلما ترا الجمعان، جب دونوں جماعتوں نے، دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو پکڑے گئے. یعنی جب فرعون کو دیکھا اس کا لشکر دیکھا کہ ہم تو پکڑے گئے. قال کلا، کہا کہ ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، کہ بے شک میرے رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھ کو راہ بتائے گا. یعنی اب یہ وہ تسلی کی بات پیغمبر کو اللہ نے پہلے جو فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ بھئی یہ آپ کا پیچھا کریں گے. ٹھیک ہے. تو لیکن یہاں پر وہ سب کچھ آیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی پریشان نہ ہو، اور یہ فرمایا کہ ان معی ربی سیہدین، کہ بے شک میرے رب میرے ساتھ ہے اور وہ ہمیں منزل کا راستہ بھی ہمیں دکھا دے گا. پھر فاوحینا الی موسیٰ، اب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، ان اضرب بعصاک البحر، کہ یہ جو دریا ہے اس پر تو اپنے عصا کو مار، عصا کو، سٹک کو مارا. ٹھیک ہے. فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، پھر وہ پھٹ گیا
اور ہر حصہ ایسا ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ. یعنی ایسے پانی دونوں طرف ایسے رک گیا. بالکل. تورات میں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا چلا دی, تیز ہوا چلی کہ جس نے پانی کو پھاڑ دیا. اس طرح دو حصے بن گئے. پھاڑ دیا اور ایک دائیں طرف ایک دیوار سی بن گئی. تورات میں جو ہے وہ دیوار کا لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے. ایک دیوار ادھر ایک دیوار ادھر بن گئی ایسے. پانی تو بیچ میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے جو ساتھی خشکی تھے کا وہ راستہ بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں سے نکل گئے. لیکن قرآن پاک نے بڑا پہاڑ کہا, کالطود العظیم, وہ پہاڑ کی صورت قرآن پاک نے کہا. ٹھیک ہے. تورات میں دیوار کا لفظ آتا ہے. کہ پھر یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جیسے کنارے پر پہنچے, پیچھے سے وہ پیچھا کرتے ہوئے آئے. اب انہوں نے کہا جی راستہ بن گیا تو ہم بھی نکل جائیں. تو وہ جیسے آگے پہنچے, حضرت موسیٰ کنارے پہ پہنچے تو وہ پانی پھر آپس میں, یعنی ہوا کی جو تیزی تھی وہ ہوا رک گئی تو وہ پانی پھر آپس میں مل گیا. یہ تورات اسی بات کو بیان کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ یعنی قرآن مجید جو فرما رہا ہے اس کے خلاف وہ بات نہیں ہے, اس کی مطابق ہی ہے یہ بات. صحیح. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا, اگر آپ کی بات پوری ہو گئی ہے تو میں سوال آپ کے سامنے رکھوں. ایک تو یہ ہمارے ہاں جو سائنسی طور پہ تعویل کی جاتی ہے اس بات کی, جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ تورات اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ ایک دیوار بن گئی دونوں طرف اور درمیان سے رستہ بنا, خشکی والا رستہ, اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے, بنی اسرائیل جو تھے آپ کے ساتھ, انہوں نے اس دریا کو, اس پانی کو پار کر لیا اور جب فرعون آیا تو وہ پانی مل گیا. اچھا کچھ لوگ اس کی سائنسی تعویل کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سمندر میں راستہ نہیں بنا تھا, یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ پانی پھٹ گیا تھا اور ایسے دو الگ الگ وہ دیواریں بن گئی تھیں یا پہاڑ بن گئے تھے, بلکہ ایسا ہوا تھا کہ جس راستے سے موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے وہ جیسے پانی کی وہ لہر آتی ہے تو وہ اوپر تک آتی ہے, پھر اس کے بعد پھر نیچے چلی جاتی ہے, تو وہ ایک ہوتا تو وہ سمندر کا پانی کا راستہ ہی ہے, لیکن وہ پانی اس وقت ہر وقت وہاں پہ نہیں ہوتا. تو یہ ایک ہمارے مفسر ہیں, انہوں نے اس طرح کی تعویل بھی کی ہے. تو جو معجزہ کی اس طرح کی جو تعویل ہے خاص طور پہ اس واقعے کی, وہ کرنا ٹھیک ہے؟ آپ اس پہ کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیے بنیادی طور پر معجزے کا انکار نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حمایت, اس کی تائید اور نصرت اپنے پیغمبر کو حاصل ہوتی ہے. یہ کسی ایک عام انسان کی نہیں بات ہو رہی, یہ پیغمبر کی بات ہو رہی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ اپنا نمائندہ بنا کر زمین پر بھیجتا ہے, اور یہ سارا انتظام اس کی حفاظت کا ہوتا ہے اور اس کی قدرت کا اور اس کی طاقت کے اظہار کا ہوتا ہے, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گائے بگائے اس کا اظہار کرتا ہے. اور اس کی مشیت ہے, اس کی حکمت ہے, اس کا علم ہے, اس کے مطابق ہی ہوتا ہے. اگر کوئی کسی ایک معجزے کی, ایک آدھے معجزے کی, کہ اگر اس پر کوئی آپ کے پاس کوئی ثقافت کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہے تو کوئی اس کی تعویل کرتا ہے, کوئی جسٹیفائی کرتا ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہو جاتی ہے. لیکن بنیادی طور پر معجزے کا انکار نہیں کیا جانا چاہیے. یعنی یہ یقین اور تیقن ہونا چاہیے کہ معجزہ رونما ہوتا ہے. ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. کیوں میں نے بتایا نا کہ اللہ کا پیغمبر ہے, اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی ہے, تو اس کے ہاتھ پر اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے, اسی لیے تو معجزہ پھر کہلاتا ہے وہ. جی صحیح ہے. تو یہ جو پھر اس کی سائنسی تعویل کرتے ہیں لوگ, کہتے ہیں کہ یہ سائنسی طور پہ ہر معجزے کی تعویل ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی مافوق الفطرت کوئی چیز ہوئی ہے, بلکہ وہ اصولوں کے مطابق ہی ہوتی ہے. بس ان اصولوں کو ہم نے ایکسپلور نہیں کیا ہوتا. جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے, جیسے جیسے علم کی ترویج ہو رہی ہے, وہ اصول ہمارے سامنے آتے جا رہے ہیں, تو اب وہ جو تعویل ہے وہ ہمارے سامنے ہوتی جا رہی ہے. آپ کس پہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے انہی اصولوں کے تحت دنیا میں آپ بہت کچھ بنا رہے ہیں, ایجادات ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ اگر آپ دیکھتے ہیں آگ سے بچانے کا, تو آج سائنس کی جو ترقی ہے, جو آپ اصول و ضابطے کی بات کر رہے ہیں, اس سے بھی تو انسان آگ سے بچ جاتا ہے, گیسز ایسی ہوتی ہیں کہ جو تو لہٰذا اگر آپ یوں کہہ لیجئے اس کو کہ یہ معجزہ, جب ہم لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد خرق عادت ہوتا ہے نا, یعنی عادات سے ہٹ کر جو ایک روٹین, ایک طریقہ چل رہا ہوتا ہے, اس سے ہٹ کر یہ ہوتا ہے, تو یہ اس کو ہم معجزہ کہتے ہیں. تو وہاں پر اصول ہمیں اس وقت نہیں سمجھ آیا, اگر آج سمجھ آتا ہے تو ٹھیک ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے وہ کر کے دکھا دیا کہ جسے آج انسان اپنی عقل سے اور اپنی تحقیق سے اس کو سمجھ پا رہا ہے، اس وقت وہ اصول، وہ ضابطہ اس وقت پوشیدہ تھا، خفیہ تھا، انسان کو اس کی سمجھ اس وقت نہیں تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں آشکارا ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ مولانا صاحب مزید آپ آیات پڑھیں گے یا پھر ہم جیسے متفرق آپ سوالات؟ دیکھ لیں، جیسے مرضی۔ چلیں متفرق سوالات کی طرف ہم آ جاتے ہیں، ایک بریک لے لیں۔ آگے فرمایا وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، کہ ہم نے دوسرے فریق کو بھی اس کے قریب پہنچا دیا، یعنی وہ جو فرعون اور پیچھے اس آ کے رہے لشکر کو۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے نجات دے دی موسیٰ کو اور جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے سب کو۔ دوست ساتھ۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، دوسروں کو ہم نے غرق کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرے رب یقیناً غالب یعنی زبردست، رحیم رحمت والا ہے۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ صحیح، یعنی یہاں پہ پورا واقعہ ختم ہو گیا ہے۔ اچھا، آخری ایک چھوٹا سا سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انکار کیا فرعون نے، تکبر و غرور کیا فرعون نے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو جماعت اس کے ساتھ تھی، وہ تو فرعون نے اس کو ورغلایا نا کہ یہ دیکھو یہ موسیٰ علیہ السلام تمہیں اس معاشرے سے یعنی اس سلطنت سے نکلوانا چاہتا ہے اور یہ تمہارا دشمن ہے، اور یہ تو ان کو پھر کیوں غرق کر دیا گیا؟ وہ جتنے لوگ تھے وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعوت کے مخاطبین تھے، اور یہ سفر سالہ سال کا سفر تھا کہ جو ان کو بھی خطاب کیا گیا، ان کو بھی بتایا گیا۔ اس میں بالکل کسی طرح کا بھی کوئی شک اور شبہ نہیں رہا تھا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم نے پہلے بھی اس پر بات کی کہ جب حکم دیتا ہے نا ہجرت کا، راتوں رات سفر کرنے کا پیغمبر کو، تو یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب دین اپنی حجت تمام کر لیتا ہے، یعنی اب رات اور دن واضح بالکل ہو جاتی ہے، ہر چیز واضح ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ کوئی معصوم لوگ نہیں تھے، یہ کوئی بے گناہ لوگ نہیں تھے، یہ کوئی ایسے لوگ نہیں تھے کہ یکدم یہ فرعون کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور فرعون کے ساتھ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو متابعین تھے ان کے تعاقب میں نکل پڑے تھے، تو ایسی بات نہیں تھی۔ یہ سب ایسے لوگ تھے کہ جن پر حقیقت کو مکمل طور پہ آشکارا کر دیا گیا تھا۔ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں یعنی اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ آج اور کل کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اور کچھ گھنٹوں بعد ہی فرعون اس کے پیچھے آ رہا ہے، بلکہ قرآن مجید میں قوم بنی اسرائیل کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو یہ صدیوں پر محیط تاریخ ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھئی چند سالوں کی تاریخ ہے۔ قرآن صرف ان واقعات کو بیان کرتا ہے جو نصیحت کے لیے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں، بلکہ حضرت یوسف سے اگر حضرت یعقوب سے شروع کر لیں، پھر حضرت سلیمان بھی آتے ہیں، حضرت داؤد بھی آتے ہیں، اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے تک یہ تاریخ جاتی ہے، اور پھر اس میں ان کو عروج بھی ہوا اور ان کو زوال بھی ہوا۔ اچھا، ویسے بھی آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا اس بات پہ کہ بھی ان کا کیا قصور تھا، جو تبلیغی کام موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے فرعون کے ساتھ، تو جیسے بات ہوئی کہ ان کے اوپر ان کے بھی تو کان تھے نا، وہ سن رہے تھے، اور اسی دربار میں جب جن لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے، جو جادوگر تھے، اسی طرح کی چیزوں کو دیکھ کے وہ بھی تو ایمان لائے تھے، تو جو فالوورز تھے موسیٰ علیہ فرعون کے، تو کیا وہ ایمان نہیں لا سکتے تھے؟ بالکل، ان کے سامنے بھی وہ تبلیغ تھی، تبلیغ تو سامنے ہی تھی ان کے۔ امان صاحب بہت شکریہ، آج واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب کچھ متفرق سوالات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جی میڈم، آپ کے پاس کچھ سوالات ہیں؟ بالکل ہیں۔ امان صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا مذہب ذہنی سکون دے سکتا ہے یا ماہر نفسیات اس میں زیادہ معاون ثابت ہو سکتے ہیں؟ ان دونوں کا آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے، ہم متضاد کھڑا کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ مذہب کا اپنا کردار ہوتا ہے، نفسیات کا اپنا کردار ہے، مذہب کا اپنا ایریا ہے، نفسیات کا، سائنس کا، اس کا اپنا ایریا ہے۔ مذہب انسان کے تطہیر نفس، تزکیہ نفس کے لیے ہے، آخرت کی یاد دہانی کے لیے ہے کہ انسان یہاں پر ہے اور ہمارے آبا و اجداد بھی تھے، ہم ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے، ہماری نسلیں ہوں گی۔ یہ جو وقت اللہ نے ہمیں دیا عارضی فانی، ہم اس میں تیاری کریں، یعنی ایمان کے ساتھ، اچھے عمل کے ساتھ، خدمت خلق کے ساتھ، اللہ کے جو حقوق ہیں ان کے ادائیگی کے ساتھ۔ مذہب کا یہ ایریا بن جاتا ہے، اس سے بھی انسان کو کافی سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اس پر بھی حکماء کہہ لیجئے، عقلاء کہہ لیجئے،
ہماری روحانیت کے حوالے سے کہہ لیجئے، وہ ہمیشہ اللہ کی یاد سے کہتے ہیں کہ آپ ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو دلی اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ جہاں تک ماہر نفسیات کی بات ہے، واضح بات ہے کہ وہ بھی انسانی علم ہے، انسانی نفسیات ہے کہ جس سے انسان بڑا وقت لگا کر سالہ سال اور صدیاں گزار کر اس نتیجے تک پہنچا، اور ان علوم میں مزید بہتری وقت کے ساتھ ساتھ آتی جائے گی۔ اگر کوئی انسان کو کوئی عارضہ لاحق ہو جاتا ہے جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، واضح طور پر، انسان کو ان کے پاس جانا چاہیے، اور یہ بھی ایک علیحدہ میدان ہے، یہاں سے بھی انسان کو علاج بھی ملتا ہے اور انسان کو سکون بھی ملتا ہے۔ اگر آپ مجھے اسی سے متعلق ہے کہ پلیز۔ لوگ مذہبی رہنماؤں کے پاس جاتے ہیں اپنے معاملات لے کر، مشاورت کے لیے کچھ اپنا کتھارسس بھی کرتے ہیں، تو میرے ذہن میں یہ چیز آ رہی تھی کہ کئی چیزیں تو بالکل وہ تزکیہ نفس اور یہ ساری چیزیں جو آپ نے ماشاءاللہ ذکر کی ہیں وہ بالکل پرائیورٹی پہ ہیں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک ہمارے جو مذہبی تعلیمات ہیں، دینی تعلیمات ہیں، ان میں نا سائیکالوجی کو بھی پڑھانا چاہیے، ہیومن سائیکالوجی پڑھائی جائے، کیونکہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ نفسیاتی طریقوں سے ٹیکل کی جاتی ہیں، بات چیت سے، چٹ چیٹ سے۔ نفسیات کو پڑھانا یہ ایک علیحدہ چیز ہے، جو بیٹھا ہوا شخص ہے وہ نفسیات کا ماہر ہونا چاہیے، وہ خود ان چیزوں کو سمجھنے والا انسانوں کے، اور یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے، آپ کا مطالعہ ہوتا ہے۔ میں آج کل لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ بیتی پڑھا کریں، اچھا، یعنی خود نوشت لوگوں کی آٹو بایوگرافی، وہ پڑھنے سے آپ کے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ مختلف تہذیبیں، مختلف کلچر، مختلف ماحول، مختلف معاشرے اور سماج کیسے ہوتے ہیں، کیسے انسانی نفسیات پر بان چڑھتے ہیں، انسان کے رویے کیا ہوتے ہیں، رہن سہن کیسا ہوتا ہے۔ آپ کو ماضی کا بھی علم حاصل ہوتا ہے، آپ کو حال کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ آپ دنیا کا سفر نہیں کر سکتے، آپ آٹو بایوگرافی سے یا بایوگرافی سے آپ بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو اس سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے نا، جو لوگوں کو بتاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، تو اس کو سب سے پہلے یعنی خود اپنا مطالعہ اتنا وسیع رکھنا چاہیے کہ وہ آنے والے کے صرف سوال کا جواب نہ دے، بلکہ اس کے نفسیاتی حوالے سے اس طرح تربیت کرے کہ وہ اطمینان سے اور سکون سے وہ وہاں سے رخصت ہو۔ صحیح مولانا صاحب، مختصر اگر آپ کی بات پوری ہو گئی تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس آیت کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک ایسی نفسیاتی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ وہ ان کے لیے ہر ٹائم قرآن سننا یا اس طرح سے چیزیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں اب میوزک سننا ہے، ہمیں اب دوسری ایکٹیویٹیز کے اندر شامل ہونا ہے، ہمیں اور چیزیں سننی ہیں، لیکن مذہبی رہنما یا والدین خاص طور پہ جب بھی کوئی کتاب اس طرح کی پڑھ رہا ہوتا ہے، جب کوئی اس طرح کا میوزک سن رہا ہوتا ہے، تو والدین کہتے ہیں جی اس سے اچھا تو تم کچھ دینی کتاب پڑھ لیتے، کوئی تفسیر پڑھ لیتے، کوئی قرآن کریم سن لیتے، تو وہ تمہارے لیے سکون کا باعث بنتا۔ ہمارے نوجوان اس چیز کا بہت زیادہ شکار ہیں، اور وہ اس چیز کا ہی جو ہے نا وہ ہر وقت ایک اظہار کرتے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہے جو مذہب ہمیں کہتا ہے کہ جو اللہ کا ذکر ہے وہ تمہارے لیے دلوں کا سکون ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے۔ پھر وہی مسئلہ ہو گیا نا، ہم نے ایک چیز کو دوسرے کے مقابل کھڑا کر دیا، یہ ہماری سب سے بڑی جو پرابلم ہے، مسئلہ ہے۔ ہم چیزوں کو ہوتا تو ہے نا، یہ والدین کرتے ہیں۔ میں صرف آپ کے سوال پر نہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں، یعنی جیسے ابھی آپ نے پوچھا تو ہم مذہب کے مقابلے میں نفسیات کو لے آئے، مذہب کے مقابلے میں سائنس کو۔ ہمارے ہاں سب سے اہم اس وقت جو ٹاپک ہوتا ہے نوجوانوں میں ڈسکس ہوتا ہے وہ مذہب اور سائنس کا ہوتا ہے۔ اس میں خود اہل مذہب کی بھی غلطی ہے کہ وہ ہر شعبے پہ اور ہر جگہ پر مذہب کو غالب کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور دکھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ یہ رویہ بھی نامناسب رویہ ہوتا ہے، یہ بھی حد سے بڑھا ہوا رویہ ہوتا ہے۔ انسانی ذات ہے، اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، انسان صرف ایک جگہ سے ہی اپنے مسئلے کو حل نہیں کرتا، انسانی ضرورت ہے، احتیاج ہے، انسان کے تقاضے ہیں، چیلنجز ہیں، وہ سب کچھ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ قرآن مجید جب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا لفظ بولتا ہے نا، تو اس سے مراد ذکر کے بھی مختلف معانی پھر بیان کیے جاتے ہیں، یعنی قرآن کو آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ اس کو سمجھیں، آپ کو معلوم ہو، فہم حاصل کریں، فہم حاصل کریں، اور آپ کو معلوم ہو کہ بھئی آپ کی زندگی کے مسائل ہیں، اخلاق کے مسائل ہیں، آپ کے معاشرتی، وہ کس طریقے سے آپ نے ان کو حل بھی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کیا اس کے لیے رہنمائی اور کیا ہدایت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یک گیر ہو جائیں نا تو پھر وہ محکم گیر کہتے ہیں اس کو،
یعنی آپ کو کچھ تو تھامنا ہے نا، پکڑنا ہے، اور اس کو آپ نے اپنا مرکز بنانا ہے. تو قرآن آپ کو اصل میں اس بات کی تعلیم دیتا ہے. باقی انسان تنوع چاہتا ہے، ورائٹی چاہتا ہے، وہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے. تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ اگر کوئی موسیقی سنتا ہے، کوئی دوسری کتاب پڑھتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں. اسلام مذہب آپ کو ہمیشہ وہاں پر آ کر رہنمائی دیتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ جہاں پر آپ کے اخلاق کا مسئلہ بگڑتا ہے، ٹھیک ہے، آپ برائی میں بدی میں جب انوالو ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کو آپ کی رہنمائی رہنمائی جاتی ہے. جی عمار صاحب، ہم نفسیاتی طریقوں پہ بات کر رہے تھے، تو کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں نفسیاتی طریقوں سے ہم حل نکال لیتے ہیں معاملات کا، لیکن کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ ان چیزوں کو ہم جادو اور ٹونوں سے بھی جوڑ دیتے ہیں کہ اس کو، یعنی کہ اس بجائے اس اسپیکٹ میں دیکھا جائے کہ اس کے کوئی پرابلم ہوں گی نفسیاتی، ضرور کہا جاتا ہے تم پہ کوئی اثر ہو گیا ہے، آصف کا سایہ ہے. ہاں جی. تو اس طریقے سے لوگوں کو کس طرح آپ رہنمائی دیں گے کہ ان چیزوں کو کیسے ڈفرینشیٹ کیا جا سکے کہ وہ اس ہر چیز کو جادو اور ٹونے سے نہ جوڑیں، خاص طور پہ جو لوگ کچے ہوتے ہیں نا ذرا اپنے ایمان میں، اور ہر ایک کے پیچھے اپنے لگ جاتے ہیں جو کسی نے کہا، ان کے لیے آپ کیسے رہنمائی دیں گے؟ مسلمان کے لیے قرآن مجید کتاب ہدایت ہے. ہم پہلے اس پر بات کر چکے کہ قرآن مجید کو تھامیں، قرآن مجید کو پڑھیں. ان تمام بیماریوں کا علاج قرآن مجید کرتا ہے. جب آپ قرآن پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، تو قرآن مجید خود بخود آپ کی سوچ میں اور آپ کی فکر میں جو طہارت اور پاکیزگی لاتا ہے، اور شرک اور بدعات اور خرافات اور اس طرح کے توہمات دور کرتا ہے. جب آپ خدا کو ہر طرح کا اختیار رکھنے والا مان لیتے ہیں نا، تو پھر آپ اس بات سے بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں کہ مجھ پر یہ چیزیں کوئی اثر ڈالتی ہیں، یا کوئی انسان بھی مجھ پر کوئی اثر ڈال سکتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلی ضرورت تو یہی ہے. ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو خدا کی کتاب ہے، جو اللہ کی ہدایت ہے، جو اللہ کی رہنمائی ہے، اس کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے. آپ جن لوگوں کو بھی الجھے ہوئے آپ دیکھتے ہیں نا، آپ ان میں سے اکثریت کیا سب لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تعلق کیا ہوگا کہ وہ جو آگے سے آگے مذہب کی تشریح کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ ان کا بڑا یعنی جو تعلق ہوتا ہے. خطیب ہوتے ہیں، خطیب ہیں، مقرر ہیں، یا کوئی پیر فقیر ہیں، ان کے ساتھ ان کا درباروں پر چلے جائیں گے، مزارات پہ چلے جائیں گے، وہاں پر جو بیٹھے ہوتے ہیں، آگے جو مشائخ کہہ لیں یا آگے جو خانقاہوں کے جو مجاور ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے ایک سلسلے کو لے کر وہاں پر مجلس سجا کر بیٹھے ہوتے ہیں. آپ اکثریت کو دیکھ لیجیے، قرآن سے کوئی ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کبھی انہوں نے قرآن کو اٹھا کر نہیں پڑھا ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جب قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، ترجمہ پڑھ لیں، اس کے ساتھ آپ کا جو جڑنا ہے نا، وہ آپ کو دوسرے سہاروں سے بالکل غنی کر دیتا ہے، بے پرواہ آپ کو کر دیتا ہے. تو خود بخود ان مسائل کا حل ہونا، نکلنا شروع ہو جاتا ہے. باقی جو آپ نے کہا کہ یہ جادو، یہ چیزیں ہم قرآن مجید کی روشنی میں پہلے پڑھ چکے کہ قرآن نے کہا کہ اعین الناس سے، یعنی آنکھوں پر یہ جادو کرتے ہیں. آنکھوں پر جادو کرنے سے مراد کیا ہے کہ آپ کے اوسان پر قبضہ کر لیا، کنٹرول ہو جاتا ہے، وسترہبوہم، اور ڈراتے ہیں. اور یہ جو وقتی قبضہ ہوتا ہے آپ کے تخیل پر، آپ کے خیال پر، آپ کی آنکھوں پر، اس کے اثرات انسان کی شخصیت پر ہوتے ہیں. اللہ کے ساتھ انسان کا جڑے رہنا، اور اگر کوئی تکلیف آنی ہے تو اس کے حکم سے آنی ہے، وہ آزمائش ہونی ہے. وہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں چاہے گا تو وہ نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو آزمائش اور امتحان ہوگا. نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ سے اپنے آپ کو جوڑیں. یہ سارے اس طرح کے جو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں اور جادو ٹونوں کی باتیں، یہ ختم ہو جاتی ہیں. ہمارے پاس ٹائم ہے، کوئی بات جی ہو سکتی ہے؟ مختصر ہے. قرآن پاک سے ہم، آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ تعلق مضبوط، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھ کے ہم تلاوت کر کے ثواب اور اجر حاصل کر سکتے ہیں. بالخصوص میں نے کم تعلیم یافتہ لوگوں میں اور چھوٹی نوکریوں پہ جو لوگ تعینات ہوتے ہیں، کہ میرا ان کے ساتھ کچھ ایکسپیرینس ہوا ہے اس بارے میں گفتگو کرنے کا، وہ بالکل بھی انہیں لائے نا قرآن کی طرف کہ یہ صورتیں ہیں، معوذتین ہیں، آیت الکرسی ہے، معوذتین ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، یہ چیزیں پڑھیں اور اپنے آپ کو پھونک ماریں، اللہ سے رشتہ اپنا جوڑے، اس پہ بلیو کریں. وہ اس پہ آتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فلاں بابا ہے، وہ جادو کا توڑ کرتا ہے اور وہ ہمارے گھر آیا، اس نے یہ عمل کیا، اس نے یہ چیزیں اس طرح کی. پہلی بات یہ ہے کہ مجھے تو اس بات کی نہیں سمجھ آتی کہ
صرف ثواب حاصل کرنے کا قرآن بالکل مجید یہی کو باتیں کرتے ہیں ایسے پڑھ کر اور کہنا کہ جی ثواب حاصل کرنا ہے اور جا بھی کر ذرائع خدمت خلق کریں، کوئی نیکی کے کام کریں، لوگوں کو پانی پلائیں، لوگوں کو تعلیم دلوائیں، لوگوں غریبوں کی مدد کریں. یہ ہیں قرآن مجید تو کتاب ہے، اور کتاب تو سمجھنے کے لیے ہوتی ہے. کوئی مجھے آپ کتاب بتا دیں کہ آپ اس لیے پڑھتی ہوں کہ بس میں اس کو ایسے ہی بغیر سمجھ کے میں اس کو پڑھ لوں. آپ کوئی کتاب اٹھائیں گی، آپ پہلے جملے پہ پھنس کے بیٹھ جائیں گے، اگر مجھے سمجھ نہیں آئے گا میں آگے نہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اب ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ بھئی پہلا جملہ ہے، انسان یہی کہتے ہیں نا کہ یہ نہیں سمجھ آیا جی میں نے یہ سمجھنا ہے. جی جی قرآن پر آ کر ہمیں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، اس کو ہم سمجھیں. اگر نیکی کمانی ہے، ثواب کمانا ہے، کوئی اجر لینے تو جا کر عملی کام کریں، صحیح. لوگوں کی خدمت کریں، یہ کام کریں. باقی آپ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں دیکھیں ان کی اپنی روایت ہے، ان کے اپنا سماج ہے، ان کے اپنے رسوم ہیں جن کے اندر وہ اتنے زیادہ غرق ہو گئے ہیں کہ آپ کے پاس وہ 1 گھنٹے آدھے گھنٹے کے لیے آتی ہیں یا آتے ہیں تو ان پر آپ کی بھلا کیا نصیحتوں کا اثر ہوگا؟ ٹھیک، وہ تو پھر واپس جا کر 24 گھنٹے 23 گھنٹے واپس جا کر پھر اسی ماحول میں رہتی ہیں. قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے. حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یعنی اہل جنت والے کون؟ فرمایا وہ جو کمزور اور عاجز انسان ہے وہ جنتی ہیں. یعنی یہاں کمزور سے مراد یعنی ایسا شخص کے دنیا میں جو مظلوم رہا، جس کے ساتھ ظلم ہوا، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور پھر عاجز سے مراد متکبر نہیں ہے، عاجزی بندگی اس نے اختیار کی. اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. یہ ہیں جنتی. ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تحصیل کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.